بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، ہم آپ کو ایک اور بار اسلامک ٹیچنگ اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ہمارا یہ سلسلہ سوال و جوابات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہم مفتی صاحب سے سوالات کرتے ہیں اور مفتی صاحب جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ آج بھی سلسلے میں سوالات کیے جائیں گے اور مفتی صاحب جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ چلتے ہیں سلسلے کی طرف اور مفتی صاحب سے سوالات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، نمازی کے آگے سے گزرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ جب کسی نمازی کے آگے سے کوئی شخص گزر جائے تو نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جی بالکل۔ تو سب سے پہلے تو یہ غلط فہمی دور کر لی جائے کہ اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرا، وہ جان بوجھ کر گزرا ہو یا بے دہانی میں گزرا ہو، وہ بچہ گزرا ہو یا بڑا گزرا ہو، نمازی کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نمازی اپنی نماز کنٹینیو رکھے، اس کو مکمل کرے۔ ہاں، اب جو گزرنے والا ہے اس کے حوالے سے سماعت فرما لیں، کیونکہ آپ کا سوال بھی یہی ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے۔ جی، تو نمازی کے آگے سے اگر کوئی بغیر توجہ کے بلا قصد و ارادہ گزر گیا پھر تو کوئی حرج نہیں، اور اگر جان بوجھ کے گزرا ہے تو وہ جان بوجھ کر گزرنے والا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک میں نمازی کے آگے سے گزرنے پر جو وعید بیان ہوئی ہے اس کو سماعت فرما لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب بندہ وہ وعید سن لیتا ہے تو پھر کسی کے بھی گزرنے کی ہمت ہوتی نہیں ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جان لے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کس قدر گناہ ہے تو وہ 40 تک کھڑا رہنا گزرنے سے زیادہ بہتر سمجھے۔ 40 سے کیا مراد ہے مفتی صاحب؟ 40 سے کیا مراد ہے؟ یہ جو روایت ہے، اس روایت کی جو راوی ہیں انہوں نے اس روایت کو اسی طرح بیان کیا، اور پھر آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ یاد نہیں رکھ سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن فرمایا یا 40 سال فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے کسی بھی شخص کے لیے کہ اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزر رہا ہو۔ اس حوالے سے ہمیں خصوصیت کے ساتھ توجہ دینی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ بعض اوقات ایسا منظر سامنے آ جاتا ہے، بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اس غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جان بوجھ کر ہی نمازی کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ جسے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جی جی بالکل، ایسا دیکھنے میں آتا ہے۔ حالانکہ آج کل جو نمازی نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ آج کل الا ماشاءاللہ مساجد میں نماز پڑھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بھی نماز پڑھتے ہوں کہ راتوں کو قیام جو ہے وہ اتنا طویل کہ پڑوسیوں کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ شاید یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی درخت کا تنا ہے۔ اللہ، تو وقت زیادہ نہیں لگتا نمازی کی نماز مکمل ہونے میں، جو ہے وہ بندہ انتظار کر لے، جب نمازی نماز مکمل کر لے تو پھر گزر جائے۔ اچھا، ایک اور طریقہ ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان جلدی میں ہے، اس کو ایمرجنسی ہے، جانا ہے، تو اب وہ نمازی کے آگے سے گزرے تو اس کے لیے کیا حل ہے؟ تو اس کے لیے حل شریعت نے دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب نمازی کے آگے سے گزرنا ہو تو نمازی کے سامنے جو ہے نمازی اور اس گزرنے والے شخص کے درمیان کوئی آڑ ہو، کوئی سترا ہو۔ سترا اگر ہے پھر گزرنے میں تو کوئی حرج ہی نہیں۔ ٹھیک، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، یہ سترا لفظ آپ نے فرمایا، یہ سترا کیا چیز ہے؟ جی، سترا وہی آڑ ہے کہ جو نمازی اور گزرنے والے کے درمیان ہو۔ اب دیکھیں یہاں جی آپ نے اچھا سوال کر لیا کہ نمازی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور وہ ایسی جگہ پر کھڑا ہو رہا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ کوئی بھی جو ہے شخص یہاں سے میرے آگے سے گزر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ نماز پڑھنے سے پہلے ہی اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے۔ صحیح۔ اسے شریعت کی اصطلاح میں سترا کہا جاتا ہے۔ اب وہ کیا رکھے کہ سترا کہلائے؟ اس حوالے سے شریعت کی طرف سے جو رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی چیز رکھیں تو وہ کم سے کم انگلی کی موٹائی کے برابر ہو، اس سے اور باریک نہ ہو۔ اچھا، اور ایک ہاتھ تقریباً جو ہے وہ اس کی لمبائی ہو۔ صحیح۔ یعنی کوئی لکڑی اگر ہم رکھ رہے ہیں وہ اتنی باریک نہ ہو کہ جیسے جھاڑو کا تنکا، وہ تو بالکل ہی معمولی سا ہے، کم سے کم اتنی موٹی تو لکڑی ہو کہ گزرنے والا اگر گزر رہا ہے تو اسے بھی نظر آئے کہ سترا رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ صحیح۔ اچھا، جب سترا رکھیں گے تو سترا رکھیں گے کہاں؟ جہاں سجدہ گاہ ہے اس سے آگے رکھیں گے۔ اور فقہا نے بیان کیا کہ دائیں ابرو کے، دائیں جو ابرو ہے، دائیں جو آنکھ ہے اس کے سیدھ میں رکھنا مستحب ہے۔ اچھا۔ نہیں تو اگر بالکل سینٹر میں بھی رکھیں گے تو کوئی حرج
نہیں ہے. سترا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, سترا کپڑا بھی ہو سکتا ہے, سترا لوہا بھی ہو سکتا ہے, سترا لکڑی بھی ہو سکتی ہے, سترا جو ہے وہ جناب تکیہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں سترے میں جو ہے وہ مزید ایک اور بات, وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے لیکن مزید اس حوالے سے اب بات آئی ہے تو وضاحت کرتا چلوں کہ ایک تو یہ ہے کہ نمازی نے سترا قائم کر دیا. جی. اب یہ ہے کہ نمازی نے سترا قائم نہیں کیا, اب گزرنے والا گزرنا چاہ رہا ہے تو اب وہ کیسے گزرے؟ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مساجد میں کرسیاں ہوتی ہیں, جی تو جی کسی سے منگوا لیں اور وہ کرسی رکھ لے. کرسیاں اور عموماً اس کے دیکھا ہے آگے. مساجد. اچھا, بعض لوگوں کو یہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو کندھے پر رومال ڈالے ہوتے ہیں نا, جی جی, تو بعض لوگ اس کو آڑ بنا لیتے ہیں کہ وہ بڑا بھی ہوتا ہے تو اس کو آڑ اس طرح بنا لیتے ہیں کہ اس کو اپنے اور نمازی کے درمیان اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر حائل کر لیتے ہیں کہ پردہ ہو گیا, آڑ ہو گئی, اب اس کے ساتھ جو ہے نا گزر جاتے ہیں. تو یہ آڑ اور سترا نہیں کہلائے گا. سترے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سترا خود سے قائم ہو. سترا نہ نمازی کے تابع ہو نہ گزرنے والے کے تابع ہو. ٹھیک, ماشاء اللہ. مفتی صاحب نے اس سوال کا بڑا ہی شاندار اور بڑا ہی تفصیل طلب اور بہت ہی واضح کر کے مفتی صاحب نے اس کا جواب ارشاد فرما دیا. تو ہمیں اس مسئلے پر غور بھی کرنا چاہیے ناظرین, اور اس مسئلے پر عمل بھی کرنا چاہیے. دیکھنے میں آتا ہے مفتی صاحب نے بھی جیسے ارشاد فرمایا, بعض احباب جو ہوتے ہیں وہ انجان بن جاتے ہیں, جیسا کہ ان کے پیچھے کوئی نمازی نہیں ہے اور وہ گزر جاتے ہیں. ایسا کرنے سے وہ شخص گناہ گار بھی ہو سکتا ہے, جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا. چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. مفتی صاحب, کمنٹ سیشن میں سوال یہ ہوا ہے, غسل کرتے ہوئے غسل خانے میں وضو بھی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل, غسل کرتے وقت آپ غسل جنابت کر رہے ہوں یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہے ہوں تو اس حالت میں آپ وضو بھی کر سکتے ہیں, یعنی واش روم میں ہی, غسل خانے میں ہی وضو بھی کر سکتے ہیں اور اس وضو سے نماز اور قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں. ہاں یہاں ایک بات اور بھی یاد رہے کہ اگر کوئی شخص غسل جنابت کر رہا ہے تو اس کے لیے غسل جنابت شروع کرنے سے قبل یعنی جسم پر نجاست ظاہری اگر لگی ہو اس کو دور کریں, تو اور پھر غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیں, تو یہ سنت طریقے پر بھی عمل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ مفتی صاحب نے سوالات کے جوابات بڑے ہی اچھے انداز ارشاد فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کا پابند بنائے اور تمام شرعی مسائل پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.